بریگیڈ صاحب، ہم نے بہت سے میئرز لیے، دنیا کو بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اقدامات کیے کہ افغان جو ٹریڈ ہے اس کو بھی ہم نے بند کیا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دہشت گردوں کو دباؤ میں لے آئیں گے، لیکن اب وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، خیبر پختونخوا میں، اب تو اسلام آباد میں بھی، پھر اس سے پہلے بلوچستان میں بھی اٹیک کر کے وہ بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری اب حکمت عملی بریگیڈیئر صاحب کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہماری حکمت بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے کائنیٹک آپریشن فل اسپیڈ پہ کر رہے ہیں۔ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 200 سے 250 آپریشن پر ڈے کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ کہ بلوچستان دیکھیں ایک بہت بڑی لینڈ میس ہے اور 42% پاکستان کا یہ حصہ ہے، اور اس میں پاپولیشن بہت کم ہے، کوئی 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اور چھپنے کی جگہ ہیں، ماؤنٹینز ہیں، نالاز ہیں، ندیز ہیں، ان میں بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹے اسکیٹرڈ جگہ ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ادھر اگر کے پی کے میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا کے پی گورنمنٹ کی فل سپورٹ نہیں ہے، وہ بھی پھر یہاں پر یہ یہاں پر آتے ہیں۔ اب یہ بھی جو لڑکا سوئسائڈ بامبر تھا، اس کا آپ جو ہی سے دھماکہ کیا ہے، اس کے 2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نوشہرہ میں رہنے والا ہے، اور اس کے میرے خیال میں 6 سے 8 گھنٹے کے اندر وہاں پر انہوں نے جا کے چاروں اس کے سہولت کاروں کو پکڑ لیا۔ جو اس کا داعش کا کمانڈر تھا جس سے وہ ٹرین کیا، اس کو پکڑ لیا، ساری ڈیٹیل لے لی، اور اس کے بعد شور کی جو انکوائری ہو رہی ہوگی ان کی، اس سے ڈی بریفنگ میں وہ بہت سی اور ڈیٹیل پتہ چلے گی، ان پہ جو تانے بانے کس سے ملتے ہیں کہاں، وہ بھی پتہ چلا کہ اس کو معاونت جو ہے وہ افغان طالبان نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ داعش نے خود کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، داعش کا کمانڈ نے ہی یہ آپریشن کیا ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یہ اب اس کے بعد یہ جو بلوچستان میں 216 لوگ مارے گئے ہیں، یہ کہاں ٹھہرے، ان کی کس نے سہولت کاری کی، ان کو کس نے پروٹیکشن دی، کس کے پاس سوئے، کس کے پاس کھانا کھایا، کس نے مدد کی، یہ اب ہماری سیکورٹی فل یہ آج کل اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کو پکڑا جائے کون یہ ہے۔ جب ان کو پکڑ لیں گے تو آپ کو بہت ڈیٹیل پتہ چلے گی کہ، اور ان کے پیچھے 2+2 جب ہم کرتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہاں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک تو کرنا چاہیے، یہ تو ہم نے سائملٹینیس آپریشن پلس ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے جو اسلامک ممالک سے بات کر لیں، ان کو انفارم کر دیں کہ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ، آپ نے کہا تھا یہ بھی روک لیں، ناؤ آپریشن کریں، بٹ ناؤ پر فورس وی ول ہیو ٹو ٹیک ایکشن اکراس دا بارڈر۔ اور اس میں جہاں داعش کے کمانڈرز ہیں، جہاں انڈین را کے سہولت کار اور ان کے پلانرز ایگزیکیوٹر وہاں پر ہیں، جہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، جہاں ایڈمنسٹریٹو کیمپس ہیں، جہاں کمانڈر چھپے ہوئے داعش کے، فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان کے، ان کو مارا جائے تاکہ ان کی کمانڈ سٹرکچر کو ہم ہلا کے رکھتے ہیں۔ دیٹ از امپورٹنٹ، آئی ایم شیور کہ اب، اور اس کے ساتھ ہمیں میرے خیال میں امیڈیٹلی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہمیں ود ان اے ڈے اور سو ہونی چاہیے، اس میں تمام بڑے بیٹھ کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں اور اس میں دیکھیں کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ ڈیٹیل کرنے کے بعد میرے خیال میں یہ ایک عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے، اٹ از اینف۔ آپ کے خیال میں اب ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کر لینا چاہیے، لیکن بریگیڈیئر صاحب سب کچھ تو ہمیں کلیئرٹی ہے کہ کہاں سے ان کو مدد ملتی ہے اور کس طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کے پی میں جو ہے وہ آواز یہ اٹھتی ہے کہ جی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، آپریشن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو ایسی بھی کیا پولیٹیکل مجبوری ہے کہ جو قومی مفاد کو کمپرومائز کر دیا جاتا ہے صرف اپنی پولیٹیکل چیزوں کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ جب ہم ایک کہتے ہیں پاکستان کی بات، پاکستان فرسٹ، تو باقی ساری باتیں سیکنڈری رہ جاتی۔ دشمن کا نیریٹو یہ ہے کہ دیو ریلائز کہ جب تک پاکستان کی مسلح فوج سٹرونگ ہے، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سو اب ان کا نیریٹو یہ کہ پاکستان کی عوام اور فوج میں جو اعتماد ہے اس کو دور کرو، فوج کو کمزور کرو، اور پھر پاکستان کو عراق، لیبیا، سیریا کی طرح نقصان پہنچائے۔ اس کے لیے واٹ از امپورٹنٹ کہ ایک تو ہم نے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ ڈیفیٹ کرنے کے لیے the whole nation has to be on one page, and that is کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے اور ہم اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کے پی کی گورنمنٹ کی یہ پرابلم ہے کہ وہاں آپ دیکھیں کہ جب ایلیگل اسپیکٹرم کی ہم بات کرتے ہیں، جو فلو آف ایلیگل منی آ رہی ہے، ہنڈی کا پیسہ، نارکوٹکس کا، اسمگلنگ کا، ٹائر اسمگلنگ، سگریٹ اسمگلنگ، یہ گاڑیوں اسمگلنگ، یہ سارا پیسہ ادھر جاتا ہے۔ اس میں کے پی کے کچھ پولیٹیشینز، کچھ بزنس مین، سب لوگ شامل ہیں۔ یہ کے پی کی گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ۔
دین دے سے ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے. آپ ریاست خیال خطہ کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کی کے پی کے ہمارے پشتون بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں, ان کو نقصان کر رہے ہیں. این یو سے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے تھے. تو یہ آپس میں ان کی کلیئر بات ہونی چاہیے. نمبر 2 ہے کہ پیچھے ابھی آئس میلٹنگ ہوئی ہے. آئی تھنک ہز ایٹیٹیوڈ لکس ٹو بی اے بٹ چینج. آئی ایم شیور کہ پازیٹیو بات سے بات آنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ پوری قوم اکٹھی ہو اور دنیا کو بھی میسج آئے کہ ٹیررزم کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہے. بالکل سر, آپ نے بالکل درست کہا. لیکن بریگیڈیئر صاحب, اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایران اور امریکہ کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں, اگر ناکام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے کہ امریکہ شوڈ کم اور دوبارہ ڈسٹرائے کرے. خاص طور پہ ان کی جو ہائپر سونک میزائلز کی کیپیبلٹی ہے وہ ختم کریں, اور ظاہر جہاں پہلے بھی گئے تھے انریچ یورینیم کے اوپر وہاں جا کے اٹیک کریں. بیسیکلی دے وانٹ کہ یہاں پر رجیم چینج ہو. جو پہلے بھی انہوں نے انتشار پھیلایا, موساد, را, اس کے بعد سی آئی نے مل کے جو یہ 3-4 ہزار لوگ مارے بھی گئے, بٹ دین دے مینیجڈ اینڈ دے کنٹرول اٹ اینڈ دین دے سیڈ کہ جی ہم نے 3,000 لوگ مارے ہیں, یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر وہ پھانسی دیتے, ایران نے پھانسی روک دی. لیکن بات یہ کہ 3,000 لوگ تو ہمارے جو ان کی اپنے انٹرنل ایشوز تھے. غزہ میں جو پیلسٹینینز ہیں 70-80 ہزار جو آپ نے انوسینٹ معصوم نہتے لوگوں کو مارا بمبارڈمنٹ سے, اس وقت تو آپ کو ابھی خیال نہیں آیا. آپ نے پورے ایریا کو ان لیویبل کر دیا, اس وقت ابھی تو خیال نہیں آیا. آپ نے پورے فوڈ ایمبارگو لگا دیا, اس وقت امریکہ کو تو خیال نہیں آیا. اور یہاں 2-3 ہزار لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں, ایران کے لیے سوئسائڈل ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی میزائل کی رینج کو کٹیل کر لوں گا. دیٹ مینس کہ وہ ٹوٹلی رحم و کرم پر ہو جائے گا اسرائیل کا. ہائپر سونک نے تو ان کی تباہی کی تھی لاسٹ ٹائم جب یہ ایئر ڈرام سسٹم ان کے فیل ہو گئے تھے. انریچ یورینیم 3.5 جو آئی اے ای اے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے اوپر نہیں آپ جا سکتے, تو ٹھیک ہے وہاں تک تو ان کو اجازت دیں 2.5 یا 3 تاکہ انرجی ریسورسز میڈیکل کے لیے تو استعمال کریں. ہاؤ کین یو اسٹور, آپ ایک ریکگنائز ان کیا اور اس کو انڈر آئی اے ای اے کے انڈر سیف گارڈ کر لیں. دیٹ از رائٹ, فائن, ویری فائن, ایگریڈ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ اور اس کو پراکسیز, انہوں نے پراکسیز تو پہلے ختم کر کے ایران, دیکھیں انہوں نے جب پیلسٹائن پہ گئے ہیں وہ یہ اٹیک کے لیے غزہ پہ, انہوں نے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کیا, کافی حد تک انہوں نے حماس کو زیرو کر دیا, ہوتیز کو ختم کر لیا, اور اسرائیل یہ سیرینز کو, یہ ان کی پراکسیز تھی. چاروں پراکسیز کو انہوں نے زیرو کر کے دین دے ونٹ ٹو ایران, تاکہ ادروائز اگر وہ ایکٹیو ہوتے تو جب ایران پہ گئے تھے پراکسیز نے اسرائیل کو اٹیک کرنا تھا, وہ انہوں نے ختم کر دیا. یہ ایک بڑی ہی ایک. تو بریگیڈیئر صاحب, آپ کے خیال میں جو چاروں پراکسیز اگر زیرو ہو گئی ہیں تو پھر کیا ایران اس وقت اگر مذاکرات کی ٹیبل پر ہے تو کمزور گراؤنڈز پر ہے اس وقت؟ ڈیفینیٹلی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اس وقت اپنے میزائل پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, دے جسٹیفائڈ سوورن اسٹیٹ. اسرائیل کا 100% تھریٹ ان کو موجود ہے, وچ ایز اے نیوکلیئر پاورز, جو نیوکلیئر پاور بھی ہے, اور امریکن کی فل سپورٹ ہے, تو وہ اپنے پاؤں کاٹ کے ہاتھ کاٹ کے کہے جی ٹھیک ہے جی میں آپ کبوتر بن گیا, آنکھیں بند کر دی ہیں جی, میں نے آپ سے معاہدہ کر لیا. ایران از اے ویری ریزیلینٹ قوم, تو وہ اس پہ نہیں مانیں گے. 3.5 سے ہو سکتا ہے وہ کہیں 2.5 پہ آ جاتے ہیں, جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے, ایٹ لیسٹ دے ہیو آل دا رائٹ کہ ان کو پرمیشن دی جائے. اور تھرڈ, یہ جو پراکسیز کی بات کرتے ہیں, پراکسی تو پہلے ختم کر دی ہیں آپ نے. اب حزب اللہ کہاں گیا, ہوتی تو تباہ کر دیا ہے, سیریا پہ آپ کا کنٹرول ہے, اور اس کے بعد آپ نے حماس کو بھی اب ڈسم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے. تو اس لیے یہ ضرور ایک لیول پہ جا کے وہ جو بات ضرور کرے. میرا نہیں خیال کہ ان 2-3 چیزوں پر وہ کمپرومائز کرے گا, اور نہیں کرے گا تو ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ سارٹ آؤٹ کر کے رکھے گا. یہ 4 مہینے میں جو ملے ہیں ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, یہ اسرائیل اور امریکن کیا پلان کر رہے ہیں, انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ امریکہ کو تو کچھ نہیں کرتے, اسرائیل کو تو کافی ٹھیکا نقصان پہنچا دیں گے, لیکن اس سے ایران کو بھی نقصان ہوگا. پاکستان کے لیے بہت سیریس تھریٹ ہے, یہ بہت سیریس تھریٹ ہے. اسی لیے پاکستان بیک ڈور ڈپلومیسی سے جا کے مذاکرات کو انکریج کیا ہے, کیونکہ اگر اسرائیل کی مرضی کی حکومت وہاں پر آ جاتی ہے تو آپ سوچیں آگے بلوچستان ہے, اینڈ واٹ ہیپنس, ادھر اسرائیل حکومت اسرائیل میں, ادھر انڈیا,
ادھر سامنے افغان طالبان. اٹس اے ویری لیتھل کمبینیشن. تو اس لیے پاکستان از بین ٹرائنگ, جو بھی سپورٹ ایران کو کرتے ہیں کھلم کھلا کر رہے ہیں کہ ایران از اے بفر, ایران از بفر یہاں کے لیے بھی, اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں بھی بڑا کلیئر کہا کہ ہمارا ایئر اسپیس نہیں دیں گے. لیکن یہ وقت ہے کہ یہ اسلامک ممالک ہیز ناٹ شون اینی اسٹرینتھ. آج یہ ہفتہ پہلے اگر اسلامک ممالک اکٹھے ہوتے, عرب ممالک ہوتے, اور وہ وارننگ کرتے کہ نہیں, دس از واٹ وی وانٹ, نو اٹیک آن ایران, ایران کی گارنٹی جو وہ کہتے جی ہم یہ لیتے ہیں کہ جی یہ نہیں اٹیک کرے گا, نیوکلیر نہیں بنائیں گے. وہ تو ان کا آیت الخمینی نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں بنانا. لیکن اب شو تو کریں گے, اس کے بعد کہیں کہ جی ہاں جی ہم ایران, اگر ایسا ہوتا ہے ہم اسرائیل کے اوپر ہم پوری کمرشل فلائٹ بین کر دیں گے عرب علاقوں کے اوپر.